نے بھی کہا ہے کہ جو عشق کی باتیں ہوتی ہیں دنیا پرستوں کو وہ بیوقوفیاں نظر آتی ہیں، دنیا پرستوں کو وہ مجنونانہ پن نظر آتا ہے۔ صحابہ جو آگے بڑھ بڑھ کے حضور کا لعاب دہن ہاتھوں پہ لیتے تھے، منہ پہ ملتے تھے، جو وہ آپ کا وضو کا پانی ہاتھوں پہ لیتے تھے، جسم پہ ملتے تھے، جو آپ بال ترشواتے اور وہ جا کے ان بالوں کو لڑ پڑنے کی حد تک ایک دوسرے سے چھینتے تھے، جب منافق دیکھتے تھے، جب یہودی دیکھتے تھے، جب کافر دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لا۔ وہ ان کو بے وقوفیاں کہتے تھے، مگر قرآن نے جواب دیا لا خبردار، یہی سودے ہی تو خدا کے ہاں سودے ہیں۔ انہم ہم السفہاء، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا ہماری نظروں میں مچھر کے پر کے برابر نہیں حیثیت رکھتی، ہمارے ہاں حقیقتیں کچھ اور ہیں۔ امیر خسرو نے 4 اونٹوں کا سودا کیا، جا کر وہ جوتے جا کے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ جب نظام الدین اولیاء نے دیکھا، جب آپ نے دیکھا، جوتوں کو دیکھا، دیکھ کے مسکرایا، کہا کہ خسرو تو نے ساری دنیا اپنے لیے خرید لی ہے، یہ سودا کر کے ساری دنیا کا تو سودا کر کے آ گیا ہے۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سودا کیا تھا۔ وہ سودا تھا کیا؟ وہ سودا یہ تھا کہ بیٹھے وہ زمین پر تھے پھر، اور جب کلام کرتے ہیں، کلام یہ کرتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، کہ وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، عالم ازل کا وہ جلسہ یاد کرو جہاں خدا میزبان تھا، جہاں خدا میزبان تھا اور محمد شمع محفل بود۔ اس جلسے کے جو شمع محفل، مہمان خصوصی، جو چیف گیسٹ بالخصوص جن کے محفل سجی تھی، محمد مصطفیٰ تھے، اور حاضرین مجلس جلسے کے اندر آنے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تھے۔ ایسا پاکیزہ جلسہ، ایسی پاکیزی محفل، وہ یہ کہتے ہیں شب جائے کہ من بودم، مجھے لگتا ہے ایسا دل کرتا ہے، دل میں وہ سرور آتا ہے کہ اس پاکیزہ مجلس میں جہاں خدا خطاب کر رہا تھا، محمد تشریف فرما تھے، تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی تھی، حاضرین میں انبیاء کرام کی روحیں موجود تھیں، اتنا نورانی روحانی جلسہ، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس میں جھانک رہا تھا۔ امیر خسرو کو وہ مقام ملا۔ یہ سودے روپے سے نہیں ہوتے، یہ لذتیں عقل سے نہیں ملتی، یہ چاہتیں، یہ رانائیاں، یہ معرفتیں، یہ عشق کی طرف ایسے نہیں ملتی کہ جا کے تم تنقیدیں کرو اور ان عقلوں سے سوچو، نہیں، اس کے لیے یہ آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے عقل کی لگامیں کھینچنی پڑتی ہیں، جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے تب دل کی آنکھ، اور یہ ساری باتیں وہاں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آگے چلیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہاں سے شرعی مسئلہ بھی سن لیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی گستاخی کر دی، میں نے ولی کو نبی سے شاید بڑھا دیا ہو، ذہن میں آیا ہوگا، کئی سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہے نا، یہ اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا تھا، اللہ نے جو ہے وہ نبی کو نہیں دیا، اور ایک ولی کی بارگاہ میں جا کے، ولی کے پاس جا کے دعا کی تو اللہ نے وہاں سے دے دیا۔ یہ تو جی علامہ صاحب نے، فلاں سنیوں کے، بریلویوں کے خطیب نے جو ہے وہ ولی کو نبی سے بڑھا دیا اور نبی کو گرا دیا، استغفر اللہ العزیز۔ تو میں آپ کو بتا دوں عقیدہ یہ بھی لے کر جائیں، عقیدہ یہ نہیں ہے ہم نے نبی سے ولی کو نہیں بڑھایا، ہمارے عقیدے کے مطابق نبی واقعتاً ولی سے بڑا ہے، مگر عقل کے اندھو قرآن کو سمجھو، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زکریا کو ایسے نہیں عطا فرما رہا، اگر اپنے پیارے کے صدقے عطا فرما رہا ہے، سبق یہ دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی کے ذریعے ولی کی شان ظاہر کر رہا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ اگر تم جاتے ہو اللہ والوں کے پاس، جاتے ہو ان کے درباروں کے پاس، مانگتے ہو وہاں پر، تو یہ مانگنا، یہ جانا، یہ حاضری دینا عام بات نہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ نے اللہ والوں سے مانگنا نبی کی سنت بنا دیا۔ چھوٹی بات ہے، آپ اعتراض کرتے ہیں، قرآن کیسے رد کریں گے آپ اسے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مریم وہاں جب خدا کی رحمت برسی، ان کے وسیلے سے زکریا نے دعا مانگی تھی، خدا نے ایک ایسی عمر میں جب بچہ پیدا ہونا ممکن ہی نہ تھا،
120 سال میں داڑھی کے بال سفید، جسارے اعضاء ہوا ختم، بالکل انبلیویبل، غیر یقینی طور پر، جس کی توقع نہ تھی، ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع، جب سارے دنیاوی اسباب، عقلی ساری جہتیں ختم ہو گئی، وہاں خدا کی رحمت جب اپنے پیاروں کے صدقے جوش میں آتی ہے تو نہ ہونے والا کام کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے وہ یقین چاہیے۔ اگلی بات یہ بھی بتا رہا ہوں کہ سنت نبی سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ان کے بارگاہ میں جا کے کچھ لینا ہے، منوانا ہے، تو نبی جیسا ایمان بھی چاہیے، پھر خدا سے اتنا تعلق بھی چاہیے۔ ہم لوگ آتے ہیں ڈرتے سہمتے اور ذہن میں شکوک و شبہات لے کر کے پتہ نہیں جائز بے ناجائز، پھر دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں واقعی قبول نہیں تھی، واقعی شرک بدعت۔ اور بھائی میں آپ کو بتا دوں، بغیر یقین کے خدا سے مانگو گے وہاں سے بھی نہیں ملے گا، بغیر یقین کے۔ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہاں پر آ کے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں، اس کا جواز قرآن سے باقاعدہ ثابت ہو گیا۔ آپ کو دہروا اس لیے رہا ہوں کہ ہم سنیوں کو عقیدہ تو ہے، دلیلیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ درباروں پہ جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو، کیا جواب دیں گے؟ سنت انبیاء ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ سنت انبیاء ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے اسوے سے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ باقی اگلی بات چلیں، کسی کوئی دلیل ذہن میں رہ جائے تو ٹھیک، نہ رہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم دکھائیں گے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضور ٹائم تو اسی میں پورا، سمری کر دیں تو سمری میں ایک سوال میں 3 رہ گئے۔ میں نے کہا نہیں، سمندر سے آپ نے قطرہ لینے والی بات کی ہے، یہ ٹائم دے کر اچھا نہیں کر رہے آپ یہ۔ چلے میں ایک سوال اور کرتا ہوں اور اس کا جواب دے کے امید ہے میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ریلیٹڈ سوال ہے، باقی چلو 2 اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ یہ عرس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انسان جسم اور روح 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو باہر پیچھے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، حضرائے کرم ان باتوں کو ختم کریں، یا تو محفل کا حصہ بنے، کوئی کام ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں، ورنہ مسئلہ یہ ہے میرے دل میں الحمدللہ قرآن کی عظمت ہے دراصل، اور میں نہیں چاہتا کہ بھئی قرآن کی جو ہے وہ شان کسی طرح کم ہو۔ اس میں یہ آپ حضرات کا نقصان ہو رہا ہے، میرا نہیں، میں تو گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کھڑے محفل میں قرآن نہ سنیں، مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یا اگر وہاں کھڑے بھی تو غور ادھر کریں۔ پھر قرآن کہتا ہے انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ایک روح۔ جسم جو ہم دیکھ رہے ہیں، روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب اسی کے بارے میں قرآن نے ہمیں فرمایا کہ انسان کے لیے 2 رستے بھی ہیں، ایک خیر ایک شر۔ خیر والوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جو اپنے دل کو اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے وہ کامیاب لوگ ہیں، اور وقد خاب من دساہا، جو دنیا پرستی میں پڑھ کے گناہ کرتے چلے گئے اور جو ہے وہ گند پر گند اس دل پہ دھبے لگاتے گئے، وہ لوگ جو ہے ناکام ہو گئے، الجھ گئے، وہ حقیقت تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرتے رہے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم انہیں جنت کے اندر جو ہے وہ بالا خانے دیں گے۔ بالا خانے، بڑے بڑے محلات، اوپر سے بیٹھ کے وہ پورے منظر کا نظارہ کیا کریں گے۔ بالا خانے، لنبوئنہم من الجنت غرفا کا لفظ آیا ہے، غرف کہتے ہیں اوپری منزل کو، بڑے بڑے محلات ہوں گے ان کے، تجری من تحتها الانہار، ان بالا خانوں کے نیچے چشمے نہریں رواں دواں ہوں گی جن کو دیکھ کے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ میں اوپر بیٹھا ہوں نا، یہاں نہر رواں اور میں اس میں جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہوں، بتائیں کیا ماحول ہوگا۔ قرآن منظر کشی کر رہا ہے، اور فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، نعم اجر العاملین، ان کے بہترین اجر ہے۔ قرآن کئی جگہ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ نیکوں کے لیے کیا ہے، وہاں پر نعمتیں ہیں، نیکوں کے لیے وہاں پر کامیابی ہے، نیکوں کے لیے مرنے کے بعد جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ نیک لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگا گئے، ان کے مطابق اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزار گئے، ان کی زندگی آگے چلے، جب مر جاتے ہیں وہ، جب ان پر موت طاری ہوتی ہے، تو آپ کو یہ تو یقین ہے نا، آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہوں، ہاں
قبر کی زندگی کے آپ منکر تو نہیں ہے نا؟ ہمارے عقیدے کے مطابق الحمدللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب یہاں سے آنکھ بند کرتے ہیں وہاں حقیقی زندگی کی آنکھ کھلتی ہے ان کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3 سوال۔ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال ما دینو کا، اور تیسرا ایک اور سوال ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ من ربو کا، جی تیرا رب کون ہے؟ مر گئے، نیک لوگ چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جب کافر سے پوچھیں گے یا بدبختوں سے، گناہگاروں سے، انہیں جواب نہیں آئے گا ان کے، وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا تم کیا پوچھ رہے ہو، اور سر پیٹیں گے وہ۔ لیکن جب نیک سے پوچھا جائے گا وہ جواب دے گا۔ جب کہا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون؟ وہ کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب پوچھیں گے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں، ایک اور سوال بھی ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ قبر میں نہیں کہ اب تو تجھے پتا چل جائے گا بھی اوقات و حیثیت کا، یہاں نہیں پوچھنا، یہ بتا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو وہاں پر جو ان کو ماننے والا ہوگا، اب یہاں بیٹھ کے جب ان کا ذکر آیا دل کھلانے والا ہوگا، چہرہ گلاب بنانے والا ہوگا، چہرہ اس کا بجھنے والا نہیں، اس کے اوپر نور برسنے والا ہوگا۔ اور وہ یہاں دنیا میں جو کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ جب وہ لوگ وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کہتے تھے، ان کا جواب ہوگا کہ یہ تو ہمارے سردار ہیں، یہ تو ہمارے سرکار ہیں، یہ تو ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں۔ اب یہاں تک تو آپ نے سنا تھا، یہ میرے مضمون کو نہیں ثابت کر رہا، یہ روٹین کی بات ہے، آپ ہر ایک سے سنتے آئے ہوں گے۔ آگے چلیں، جب وہ جواب دے کے کامیاب ہو جائے گا اور وہاں سے امتحان سے فارغ کامیاب، وہاں فرشتے انہیں ایک جملہ کہیں گے، اس بندے کو جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، تصور رکھیں صاحب مزار کا، اللہ کا نیک بندہ، صاحب قبر، وہ نیک اعمال کرنے والا، وہ دنیا میں خدا سے یاری لگانے والا، وہ خدا خدا کرنے والا، جب وہاں قبر میں سوالات کے جوابات دے دے گا، وہاں فرشتے اسے کہیں گے نم کنومت العروس، جا اب تو اس طرح آرام کر جیسے پہلی رات کی دلہن آرام کرتی ہے، بے فکر ہو کہ تو سو جا، تجھے نیند مبارک۔ وہاں جو لفظ آیا ہے، لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ عروس آیا ہے، اور عروس عربی میں دلہن کو کہتے ہیں۔ دلہن کو عروس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بڑی خوش ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب سے ملنے والی ہوتی ہے، تو اسے عروس کہا گیا۔ وہاں عروس کہنے کی وجہ اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے اس سالانہ وصال کے دن کو عرس کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے لیے دن ماتم کا ہوتا ہے، جو لوگ خدا سے دور ان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، مگر جو پیدا ہوئے دل میں خدا کی یاد بسائی، دن خدا خدا میں گزرا، رات خدا کرتے گزر گئی، چلے تو اللہ کی یاد میں تھے، بیٹھے تو خدا کی یاد میں تھے، لیٹے تو خدا کی یاد میں تھے، سوئے تو اسی کی فکر میں تھے، پھر جاگے خدا کو یاد کرتے آئے۔ ہما وقت دل میں محبت خدا، طرف محبوب کی، اسے مولا بنایا، آقا بنایا، محبوب بنایا، سب کچھ اسے جانا، اسے مانا، یاریاں اسی سے لگئی، دنیا اسی کو سمجھ بیٹھے۔ ارے کل کائنات تو ان کی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا۔ جب ان کا وقت وصال قریب آتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے آج ہمارا محبوب سے ملنے کا دن ہے، آج مولا سے ملنے کا دن ہے، آج آقا سے ملنے کا دن ہے، آج دنیا کے بکھیروں سے جان چھڑانے کا دن ہے، آج وقت آیا ہے جب ہم خدا سے ملنے والے ہیں، اپنے محبوب سے ملنے والے ہیں۔ ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں ان کے لیے وہ چیز عرس بن جاتی ہے، خوشی بن جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں۔ اسی لیے جب ان کا دن آتا ہے ان کی خوشی کی وجہ سے ہم ان کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، کیوں؟
وہاں وہ خوش ہیں، اور وہ ان کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ عروس دلہن وہ خوش ہوتی ہے محبوب سے ملنے پر، یہ اللہ والے خدا سے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، ان کا عرس ہو رہا ہوتا ہے، ان کا ہم عرس منا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عروس اور عرس میں کیا مناسبت ہے۔ ہم نے عرس کہاں سے ثابت کیا؟ تم دنیا میں رہتے مرتے لڑتے چلے جاؤ، یہ تو قبر سے عرس ثابت ہو رہا ہے، قبر والے کی قبر سے، وہاں فرشتے ثابت کر رہے ہیں کہ خدا سے ملنے والے، خدا سے یاریاں لگانے والے وہ عروس ہیں، عرس والے ہیں، وہ خوشیوں والے ہیں، ان پر کبھی زوال نہیں۔ اب اگلی بات یہ بتائیں، فرشتوں نے کہا نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح تو سو جا۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، باقاعدہ نم کا لفظ بھی ہے اور عروس کا لفظ بھی ہے، کہ جس طرح دلہن تیار ہو کے جاتی ہے پہلی رات اپنے محبوب کے پاس، اپنے دلہا کے پاس، تو اسے تشبیہ اس سے اس لیے دی کہ وہ اس کے سینے سے لگ کے بے فکر ہو جاتی ہے کہ میرا کوئی سرپرست آ گیا ہے، میرا کوئی صاحبان آ گیا ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ یہ دی گئی کہ جب اہل اللہ خدا کے پاس پہنچتے ہیں، ہر فکر سے ان کا دامن چھوٹ جاتا ہے، ہر پریشانی سے وہ دور ہو جاتے ہیں، کہ خدا خود کہہ رہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، اس لیے کہا اس رات کی دلہن کی طرح۔ اب ذرا مجھے یہ تو بتائیں، بڑا باریک نقطہ، چلیں گفتگو لگتا ہے یہاں ختم کرنی پڑے گی، اب میں محفل سماح اور آپ میں زیادہ نہیں حائل ہونا چاہتا۔ اگلی بات بتائیں، آخری بات چلے کر دیتے ہیں، کہ کہا گیا نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح تو سو جا۔ یہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سونے کے ساتھ ہی کیوں تشبیہ دی ہے؟ یہ بھی سوچا ہے کبھی کسی نے؟ ہاں، غور تو کریں اور ذرا غور کر کے مجھے جواب دیں، جو حضرات شادی شدہ ہیں، کہ کیا پہلی رات کی دلہن کو بھی نیند آتی ہے؟ کیا وہ بھی سوتی ہے، یا خوشی کے مارے نیند ہی اڑ چکی ہوتی ہے؟ ہاں، ہے سوچنے کی بات کہ نہیں؟ وہ تو محبوب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت نہیں ہوتا۔ جو قبر میں یہ کہا گیا کہ نم کنومت العروس، خدا نے یہ کہا کہ تم محبوب کے پاس آ گئے، تمہارا وقت یہ ہے کہ تم اس سے مل کر بے فکر ہو گئے، تم اس سے مل کر غم سے دور ہو گئے، تم اس سے مل کر پریشانی سے دور ہو گئے، لیکن آگے توجہ ساری بڑھ گئی ہے۔ کوئی بات بس اینڈ کر دیتے ہیں، لیکن میرا نقطہ تو یہی ہے، سب کچھ کرے کیا بات۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ نم کنومت العروس، کہ خدا کی طرف سے تو یہ پیغام آ رہا ہے کہ اللہ کے بندو تم مجھ تک پہنچے ہو، ساری زندگی محنت کرتے رہے، ساری زندگی دنیا کے بکھیڑے تم جھیلتے رہے، ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتے رہے، ساری زندگی تم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، دنوں رات میری یاد میں غرق رہے، تم روزے رکھتے رہے، گرمی برداشت کی، سردی برداشت کی، سردی کے راتوں میں صبح جب مخلوق خدا گرم بستر میں ہوتی تھی تم اٹھتے تھے، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرتے تھے، مجھے یاد کرتے تھے، ہر وقت فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، بھوک ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر اب تم محبوب کے پاس آ گئے ہو، اب تم ایسے ہو جاؤ جیسے کہ پہلی رات کی دلہن بے فکر میرے پاس پہنچ کے تم بے فکر۔ یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، یہ خدا وہ صلہ دے رہا ہے، یا اس کی طرف سے اکرام ہے کہ وہ بے فکر کر رہا ہے۔ مگر جو محب ہوتے ہیں، جو مرتبے کو جانتے ہیں، جو ان دنیاؤں کو جانتے ہیں، جو محبتوں کو سمجھتے ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ محبوب سے ملے، جب وہ خدا سے ملے، جب وہ وہاں پر پہنچے، خدا نے بے فکر کیا، مگر ان کا جواب یہ ہوتا ہے بار الہ کیا محبوب سے مل کے بھی کسی کو نیند آتی ہے؟ کیا خدا سے مل کے بھی کوئی سوتا ہے؟ تو ہمیں بے فکر کرتا جا، تو ہمیں یہ نغمے سناتا جا۔ دوسری طرف ہمارا عمل یہ ہوگا کہ سونا نہیں، دنیا میں جب کبھی غافل ہو جاتے تھے وہ غفلت بھی دور کر کے اب ہمہ وقت تیری تسبیح میں ہوں گے، تیری عبادت میں ہوں گے، ہمہ وقت تجھے یاد کر رہے ہوں گے، ہم صبح شام ہر وقت ہر لمحہ ہر آن، یا نیندیں ختم، ہر وقت تیری تسبیح، تیری
تحمید، تیری عبادت، تیری رحمت، تیری بارگاہ میں التجائیں، تجلیات، دعائیں، سب کچھ ہوگا۔ وقت یہ تھا کہ دنیا میں تھے، کبھی خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا تھا، رحمتیں اس وقت رک جاتی ہوں گی، مگر جب قبر میں چلے گئے وہاں نیندیں ختم، ہما وقت وہ یاد خدا میں غرق مستغرق خدا کو یاد کر رہے ہیں، وہاں خدا سے تعلق بڑھ گیا، وہاں ذکر بڑھ گیا، وہاں عبادت بڑھ گئی۔ یقین ہے کہ جو خدا والے ہوتے وہاں عبادت بڑھتی، ان کی قبر پہ رحمتیں بڑھ جاتی، ان کی قبر پر برسنے والی آرزوئیں خدا کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا جب اہل اللہ دنیا میں ہوتے تو خلق جاتی ہے، لیکن جب چلے جاتے ہیں خلق کھینچ کھینچ کر جاتی ہے، خلق پلٹ پلٹ کر آتی ہے، مخلوق دور دور سے آتی ہے، اس لیے انہیں ملتا ہے یہاں سے کہ دعا مانگیں گے خدا قبول کرے گا۔ جب دل کہیں نہیں لگتا، ان کی قبر پہ جائیں گے، رحمت برس رہی ہے، ان کی قبر میں ان کی عبادت ہو رہی ہے، خدا دل کو سکون دے دے گا۔ داتا گنج بخش اگر دھماکہ ہوتا ہے لوگ بھاگنے چاہیے، اگلی صبح اس سے زیادہ تعداد میں پہنچتے ہیں، کیوں؟ یقین ہے کہ ہما وقت خدا کی رحمتیں ہیں۔ لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیا مردوں کے پاس بھی کوئی جاتا ہے؟ کیا یوں آپ کسی کو مردہ سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ ہاں، کوئی چلا گیا ہے اسی لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، جانے کے بعد ان کی توجہات اب بھی ہیں، اب بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا مضمون قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن صرف اتنا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس لیے آیا کرو۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں حضرت، قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ ان لوگوں کے پاس اس لیے آیا کرو۔ وہ دو سوال جو رہتے تھے نا، صرف سوال و جواب کر دیتا ہوں تقریر کے بغیر کہ ہم ان کے پاس کیوں آئیں۔ قرآن کہتا ہے اس لیے آیا کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان لوگوں کے پاس اپنے آپ کو لا کے بٹھایا کرو۔ کن لوگوں کے پاس؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جب تم اپنے پیٹ کا دھندا کرتے ہو، یہ اس کو چھوڑ کے خدا خدا کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا کو چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب وہ خدا کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں تو مخلوق خدا کو رب ان کے مکھڑے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ فرمایا لا تعد عیناک عنہم، اپنی نگاہیں انہوں نے ہم پہ لگا دی، تم ان پہ لگا دو۔ کیا بات، انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہیں، تم ان پہ لگا دو، وہ وہاں پہنچیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یہ بھی قرآن کا مضمون ہے کہ اب من کان، آپ کو سمجھ میں آ گیا، وہ خدا کے مکھڑے کے طالب، ہم ان کے طالب، وہ خدا سے ملے، ہمیں لے کر چلے گئے۔ یا پھر آپ اس قابل بن جاؤ کہ خدا خدا کرنا شروع کر دو، تقاضے پورے کرو، جو اتنے آسان نہیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، ذرا اس بندے کو تو دیکھیں جو مردہ تھا، بے نور تھا، فاحیینا، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے ایک زندگی دی۔ کیا؟ جعلنا لہ نورا، جب اس نے ہمیں یاد کیا، خدا خدا کیا، ہم نے بھی اس کی برکت سے اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیا، ایک روشنی جلا دی، ایک شمع جلا دی۔ یمشی بہ فی الناس، اب وہ نور لے کر جگہ جگہ پھر رہا ہے، وہ خود بھی منور ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی منور کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ، قرآن کہتا ہے میتن، مردہ تھے وہ مردہ ہی رہ گئے، مردہ تھے مردہ رہ گئے، لیکن ان میں سے جو مردہ رہ گئے وہ یہی کہتے رہ گئے یہاں کیا کرنے جا رہے ہو، وہ فتوے لگاتے رہ گئے، شرک بدعت کرتے رہ گئے۔ لیکن ان مردوں میں سے جنہیں خدا نے زندہ کر دیا اور وہ خدا کا نور لے کر کہیں گنبد خضرا میں تقسیم ہوتا ہے، ہاں وہ نبی مکرم وہ جگہ جگہ تقسیم کرتا ہے، چلا جاتا ہے گنبد خضرا سے تقسیم ہوتا ہے، وہ نور آگے غوث پاک کو ملتا ہے، وہ بغداد میں تقسیم ہوتا ہے، وہ نور پاک آگے ملتا ہے، خواجہ غریب نواز کو ملتا ہے، وہاں تقسیم ہوتا ہے ہند کے اندر، وہ آگے ملتا ہے، داتا گنج بخش کے پاس لاہور میں تقسیم ہوتا ہے، وہ نور پاک اوروں کو ملتا ہے، وہ ملتان میں پہنچتا ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ملتا ہے، شاہ رکن عالم کو ملتا ہے، نظام الدین اولیاء کو ملتا ہے، جنید بغدادی کو ملتا ہے، سری سختی کو ملتا ہے، غزالی کو ملتا ہے، رازی کو ملتا ہے، رومی کو ملتا ہے، دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ نور پاک، وہ خدا کی معرفت، خدا کی عطا، خدا کی محبت، خدا کی رحمت، وہ بندگان خدا میں تقسیم کرتا ہے، جو اسے لے لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ نور خدا آگے چلتا ہے، وہ بتلا میں پہنچتا ہے اگر تو کبھی وہ صوفی
مفتی عبدالعزیز کے پاس آتا ہے، وہاں سے تقسیم ہوتا ہے، بابا مسکین کے پاس آتا ہے، مخلوق خدا میں تقسیم ہوتا ہے، میاں بشیر کے پاس آتا ہے، لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، دل میں خدا کو سجاتے ہیں، پھر جب خدا انہیں کچھ دیتا ہے وہ لے کے دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیا بات، وہ لے کے دوسروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے تم انکار کرو گے؟ کوئی ایک دلیل اس بات پر کہ یہاں جا کے مانگنا شرک ہو جائے۔ کبھی آپ میں سے کوئی انہیں خدا سمجھتا ہے؟ نہیں، صاحب قبر کو خدا سمجھتا ہے؟ کیا کبھی آ کے آپ نے یہ سوچا کہ یہاں پر آ کے ہم اگر مانگیں گے تو ہمیں یہ بیٹا دے گا؟ کبھی یہ کوئی نظریہ لے کر آتا ہے؟ نہیں، صرف اتنی بات ہوتی یہاں آ کے جب ہم مانگیں گے تو ان کے صدقے سے خدا دے گا۔ تو شرک کہاں سے ہوا؟ بدعت کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے نہ شرک سمجھا نہ بدعت سمجھی نہ اس کی حقیقت، بس فتوے لگاتے رہ گئے۔ تو دوستو اپنے نظریے پہ پکے رہیں، پختہ رہیں۔ جتنے سوال تھے سب کے لیے میں نے قرآن پڑھا، قرآن سے دلیل دی، سارے ثبوت قرآن سے ثابت ہوئے، ان کے لیے آیتیں پڑھی۔ کسی کو اگر کوئی بھی شبہ ہو وہ کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتا ہے، اگر کسی کو انکار کروانا ہو لا بھی سکتا ہے، حاضر بیٹھے ہیں۔ ہر بات کی دلیل دینے کی کوشش کریں گے، جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، جن کی جو ہے وہ باطن مر گیا، مٹ گیا، مک گیا، انہیں کچھ بھی نہ ملا، اور جنہیں جو ہے وہ کچھ آنکھ کھل گئی انہیں سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارادت دیکھنی ہو تو دیکھو ان خرقہ پوشوں کی، ارادت طاقت دیکھنی ہو جو بظاہر گدڑی لے کے بیٹھے ہیں، دیکھو ان خرقہ پوشوں کی۔ وہ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں کلیم ید بیدا، کہ وہ ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ موسیٰ کی طاقت لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہرحال جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ لیا، مگر موضوع جو ہے وہ اہم تھا۔ امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فیض یاب ہوئے ہوں گے، اور یہ چیز جو ہمارے اوپر سوالات بن کے شکوک و شبہات ہم پہ قائم کر دیتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، مگر ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پاس دلیلوں کے لیے کوئی بھی ہو ہم جا کے ہر ایک کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں ایک بچہ نوید احمد ولد اختر حسین، اس کی بیماری کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ دعا کریں رب ذوالجلال اس ذکر پاک کے صدقے اور صاحب مزار کے صدقے میں جو ہو اس بچے کو صحت عطا فرمائے۔ ایک بھائی کی نوکری کے لیے آج انہیں کا فائنل لسٹ لگنی ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے اس بھائی کو جو ہے وہ نوکری عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے رزق کشادہ فرمائے۔ اور ایک رشتے کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیں رب ذوالجلال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ حضرات کا شکریہ، مجلس منتظمین کا شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہاں سے قرآن کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، رزق ڈگریوں میں نہیں رکھا ہوا، رزق بے تحاشا محنت میں بھی نہیں رکھا ہوا۔ اگر آپ سمجھیں رزق آپ کی طاقت و قوت میں بھی نہیں رکھا ہوا، رزق صرف خدا کی عطا ہے، اس سے مانگنے میں رکھا ہوا ہے۔ اگر رزق کشادہ کرنا ہے اس کی عبادت کرتے جاؤ، اس سے مانگتے جاؤ، رب دے گا، یقین کر لیں رب دے گا، لیکن مانگنا اور آنا شرط ہے، آنا اور پھر مانگنا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ دیتا ہے۔ اب یہاں سے مضمون سنیں، وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر، مریم علیہ السلام اللہ کی ولی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تک پہنچ گئی، مگر اولاد نہ ہوئی تھی۔ یقیناً اس وقت تک زکریا علیہ السلام خدا سے مانگتے آئے ہوں گے، مانگتے رہے ہوں گے، مگر اس وقت تک خدا نے دعا قبول نہ کی۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا موقع جہاں زکریا نے وہ دیکھا موقع، جہاں زکریا نے دیکھا وہ مقام، جہاں زکریا نے دیکھی امید، جہاں زکریا نے دیکھے آثار، جہاں زکریا نے دیکھی رحمت خدا بندی، تو وہاں جب گئے اور ان کو پتا چلا کہ یہ معاملہ انسانی بس میں نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی دنیاوی بس کا نہیں، یہ بات صرف خدا کی رحمت کی ہے۔ جب وہاں خدا کی رحمت دیکھی ہاتھ اٹھا دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ،
وہاں پر زکریا جاتے ہیں اور رب سے دعا مانگتے ہیں، قالا رب حبلی، اے بار الہ عطا تو فرما، من لدنکا عطا بھی اپنی طرف سے فرما، ذریۃ طیبہ ایک پاکیزہ اولاد دے دے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی بیٹے مانگتے ہو، درباروں پہ جاتے ہو، یہاں سے تم جو ہے وہ اولیاء سے جا کے مانگتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے دیتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ نہیں دیتے، مگر رب ان کے واسطے سے ضرور دیتا ہے، رب ان کے وسیلے سے ضرور دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام جب وہاں پر انہوں نے رحمت خداوندی کے آثار دیکھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے رب ذوالجلال سے اور کہا کہ بار الہ تو مجھے تحفہ عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے ایسی اولاد جو میری وارث ہو اور میرے علم و عمل کی بھی میراث اپنے پاس سنبھال سکے، ایسی پاکیزہ اولاد۔ تو وہ جو یحییٰ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکہ، اللہ کے بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ہاتھ کہاں اٹھائے تھے؟ مریم کے حجرے میں جا کر، مریم کے حجرے میں۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام نے برجستہ جب دیکھا کہ خدا کی عطا ہے، خدا کی رحمت برس رہی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر خدا کی رحمت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جہاں خدا کی رحمت کے آثار ہوں وہ جگہ ضائع نہیں کرنے کی۔ جب وہاں سے مانگا جائے، ہمیں زکریا کا عمل بتا رہا ہے، ایک نبی کا عمل بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ والوں کے پاس جا کر جو بھی مانگو گے خدا دے گا۔ اگر رحمت خداوندی کو جا کے وہاں پکارو گے جہاں خدا کی رحمت برس رہی ہوگی، یقین ہوگا بال یقین خدا عطا فرمائے گا۔ اگرچہ وہاں جا کے تم اولاد مانگو گے، بیٹا مانگو گے، خدا بیٹا دے گا۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا۔ قرآن کہتا فنادتہ الملائکہ، انہیں فرشتوں نے ندا دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خدا آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، خدا آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ذرا قضیے سے گسیہ جوڑیں، عقل سے عقل کو ملائیں، ذرا فکر کے آپ سوتے کھولیں اور دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام نبی جو پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام نبی، 120 سال کی عمر گزر گئی مگر اولاد نہیں مل رہی تھی، خدا نے نہ عطا کی۔ کوئی حکمت اس کی تھی، ضرور تھی۔ وہ حکمت کیا تھی آگے بتاتا ہوں۔ جب وہ مریم کے حجرے میں گئے، وہاں خدا کی رحمت کے آثار دیکھے اور اللہ کی رحمت کی عطا دیکھی، اس کی شان دیکھی، تو کہا کہ بار الہ ویسے مانگتا آیا ہوں، ویسے جہاں دل کیا مانگتا آیا ہوں، مگر یہاں تیری رحمت کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ تیری رحمت کی عطا سے مانگ رہا ہوں۔ اب تک بغیر وسیلے کے مانگا تھا، اب تک بغیر سبب کے مانگا تھا، اب وسیلہ اور سبب سے مانگ رہا ہوں، اپنی شان رحیمی اور کریمی سے عطا فرما۔ اور قرآن یہ کہتا ہے جب یقین سے انہوں نے مانگا ہوگا، نبی کا یقین تھا، نبی کا ایمان تھا، ان جیسے اندھے لوگوں کا نہیں تھا کہ جو ان آنکھوں سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ صرف قبر نظر آتی ہے، صرف ان آنکھوں سے جا کے اعتراضات کر دیتے ہیں، جو عشق، محبت، معرفت، حقیقت کی ایک ذرہ بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا اور جا کے اعتراضات کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے نہیں، وہ عقل سے واقعی تنقید کرتے ہیں، سوچتے بھی عقل سے ہیں، انہیں عشق کا کیا پتا۔ ہاں، عقل والوں کو کہاں نصیب یہ ذوق جنوں، عقل والوں کو کہاں نصیب یہ ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے وہاں سے سفر کیا، راتوں کا سفر کیا، سرگودا میں بارش ہے، بارش میں نکل کے ٹکٹیں کروائیں، یہاں پہنچے ہیں، یہاں کے لنگر کیے، سب کچھ بظاہر نقصان ہے مگر محبت کے اندر جا کے مزہ بھی اسی کے اندر ہے۔ عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور لٹا کے پھر ملتا کیا ہے؟